السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان فتح مکہ کے حوالہ سے بہت ہی اہم معلومات پر ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، رمضان کی 20 تاریخ تھی اور ہجرت کا 8واں سال تھا، اور عیسوی تاریخ 11 جنوری 630 تھی، جب سپہ سالار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح ہدایات دے کر اپنے مجاہدوں کو مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ وہ دن تھا جس کا وادی بطحا کو ہزاروں سال سے انتظار تھا۔ یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی۔ میرے دوستو، اس واقعے کی تفصیل بہت اہم ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، اور مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور جو قومیں مسلمان سے ملنا چاہیں وہ مسلمانوں سے مل جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ کو ابھی 2 برس بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش نے ان کی مدد کی۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی اور اللہ کے واسطے بھی دیے، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، لیکن ان کو ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا۔ وہ جب اللہ کا واسطہ دے کر کہتے تھے تو ظالم جواب میں کہتے، آج خدا کوئی چیز نہیں۔ بنو خزاعہ کے مظلوم افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور ان کے سردار عمر بن سالم نے بڑے پردرد اشعار کی صورت میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنائی۔ اس نے کہا، قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مؤکد اور مضبوط معاہدہ کیا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ انہوں نے وتیر میں ہم پر سوتے ہوئے حملہ کر دیا، اور رکوع اور سجود کی حالت میں ہمیں تہ تیغ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، عمر بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی۔ صورتحال بڑی جذباتی تھی۔ عمر بن سالم نے جذبات بھڑکا دینے والے انداز میں بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں نہیں آئے، بلکہ آپ نے صحیح صورتحال کی تحقیق اور قریش پر اتمام حجت کے لیے اپنا نمائندہ مکہ بھیجا، اور قریش کے سامنے 3 صورتیں رکھیں۔ ایک یہ کہ خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرے، دوسری یہ کہ بنو بکر سے لا تعلقی کا اعلان کر دو، اور تیسری یہ کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دو، گویا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش کے بعضوں سرداروں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم معاہدہ ختم کرنے پر راضی ہیں۔ یہ بات انہوں نے عجلت میں کہہ تو دی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے تو بہت غلط جواب دیا ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان فوری جذبات میں کوئی بات کہہ دیتا ہے یا کوئی کام کر بیٹھتا ہے، لیکن بعد میں پشیمان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری کا سبق دیا۔ ابو سفیان اس معاہدے کی توثیق کے لیے مدینہ منورہ گیا، اور اس نے بڑی کوشش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم سے سفارش کرانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ چنانچہ مایوس اور ناکام ہو کر مکہ واپس لوٹ آیا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن اس تیاری کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی۔ اصل میں آپ اب مزید خون ریزی نہیں چاہتے تھے، آپ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ اچانک قریش کے سر پر پہنچ جاؤں اور مسلمانوں کی کثرت
اور سپاہیانہ شان و شوکت دیکھ کر ہی وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر رمضان 10 ہجری میں مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور 7 دن کے سفر کے بعد مکہ سے 10 میل کے فاصلہ پر مرہ زہران کے مقام تک پہنچ گئے۔ قریش کو اپنے باخبر ہونے اور تجربہ کار ہونے پر بڑا ناز تھا، لیکن سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہر میدان میں طفل مکتب ثابت ہوئے۔ اللہ کے نبی اپنے جاسوسوں اور نمائندوں کے ذریعے قریش کے سازشوں سے باخبر تھے، لیکن قریش کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ مسلمان 10 میل کے فاصلے پر پہنچ چکے، لیکن انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور جب چرواہوں وغیرہ کے ذریعے پتہ چل ہی گیا تو بھی وہ یہ جان نہ سکے کہ مسلمانوں کا ارادہ کیا ہے۔ کیا یہ مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا طائف کی طرح پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر مجاہد الگ الگ آگ کا اولا روشن کرے۔ آگ کے روشن ہونے سے پورا میدان بقا نور بن گیا۔ جنہوں نے دور سے آگ کو دیکھا ان کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان حالات کا اندازہ کرنے کے لیے ادھر سے گزرا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ایسی شان و شوکت والا لشکر اور اس طرح کی روشنی تو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور وہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ابو سفیان اسلام قبول کر کے آپ کے غلاموں میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو ہدایت فرما دی کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت صرف اسی شخص پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے جو خود مقابلہ پر آئے۔ یہ بھی فرما دیا تھا کہ کسی کے مال اور جائیداد میں بھی دست درازی کی اجازت نہیں۔ جمعہ کا مبارک دن تھا، رمضان کی 20 تاریخ تھی، ہجرت کا 8واں سال تھا، اور 20ویں تاریخ 11 جنوری 630 تھی جب سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایت دے کر اپنے مجاہدوں کو مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تھا۔ یہی وہ لشکر اور قائد لشکر تھا جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، میرا محبوب سرخ و سفید ہے اور وہ 10,000 آدمیوں کے درمیان جھنڈے کی مانند کھڑا ہے۔ یہی وہ فرشتہ صفت مجاہدین تھے جن کے بارے میں صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں فرما دیا تھا، خداوند 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ان کے لیے ایک آتش شریعت تھی۔ میرے دوستو، اگرچہ عام زندگی میں تواضع اور عاجزی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دشمن کے سامنے سج دھج اور شان و شوکت کے اظہار کا حکم ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ کمزوروں کے سامنے گردن جھکا کر چلو اور متکبروں اور مشرکوں کے سامنے گردن اٹھا کر چلو تاکہ وہ تمہیں کمزور نہ سمجھ بیٹھیں۔ مسلمانوں کا لشکر ایک عجیب ترتیب اور مرعوب کن شان کے ساتھ مکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو کسی ایسے بلند مقام پر کھڑا کر دیں جہاں سے وہ اسلامی لشکر کی سج دج کا نظارہ کر سکے۔ ابو سفیان نے جو نظر ڈالی تو سامنے عجیب نظارہ تھا۔ پوری وادی میں انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے، سروں پر خود پرچم اٹھائے، سینے تانے ہوئے، صفے برائے کئی ایک لوہے میں چھپے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، ایک ایک قدم ناپ تول کر اٹھاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ فاتحانہ دستے سمندر کی موجوں کی طرح متلاطم نظر آتے تھے۔ ابو سفیان نے جو یہ جاہو جلاب دیکھا تو اس کی نظریں دھوکہ کھا گئیں۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کا اقتدار کتنا عظیم ہے۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان، یہ اقتدار کی چمک دھمک نہیں، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ ایسی تھی کہ بعض اوقات لوگوں کی نظریں دھوکہ کھا جاتی تھی۔ وہ میرے آقا کے غلاموں کی فرما برداری اور جانثاری کو دیکھتے تو انہیں ایک بادشاہ اور سردار ہونے کا دھوکہ ہو جاتا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور تڑپتا، روتا اور بلبلاتا دیکھتے تو انہیں خود اپنی بدگمانی پر افسوس ہوتا۔ میرے دوستو، ابو سفیان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا گئیں، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھیں کھول دیں تو اس نے دیکھا کہ وہ عظیم انسان
جس کی عزت و عظمت کو وہ کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھ رہا تھا، وہ اپنی اونٹنی قصوہ پر ہے، سر مبارک عاجزی سے جھکا ہوا ہے۔ آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ قصوہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں، سر پر کالا عمامہ ہے، زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیات ہیں۔ نہ کسرا کا تخت تھا، نہ قیصر کا تاج تھا، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں تھی، نہ کھوپڑیوں کے مینار تھے، نہ کشتوں کے پشتے تھے، نہ عزت و ناموس کی پامالی تھی، نہ شراب کے جام تھے۔ دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک بالکل نئے باب کا اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں نہیں بلکہ عاجزانہ انداز میں داخل ہوئے۔ مسلمان مجاہدین بے شک ایک شان سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور اس لیے داخل ہو رہے تھے تاکہ دشمن مرعوب ہو جائے اور خون ریزی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن خود سپہ سالار اعظم کا حال یہ تھا کہ تواضع اور عبدیت کا کوئی اندازہ نہ تھا جو آپ نے اختیار نہ فرمایا ہو۔ فتح مکہ نے عام اعلان فرما دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں چلا جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔ کوئی فاتح جس نے معافی کا ایسا عام اعلان کیا ہو؟ وہ ابو سفیان جس کے گھر میں سازشیں ہوتی تھی اور وہ دارالفساد بنا ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دارالامان بنا دیا۔ حضرات ذرا توجہ سے سنیے، میرے آقا کے غلام تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انصار کے دستے کے امیر تھے۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، فرمایا کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج کعبہ میں سب جائز ہوگا، آج اللہ نے قریش کو ذلیل کر دیا ہے۔ ہاں، آج ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھانے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے، آج ہم حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کا بدلہ لیں گے، آج ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے دھکتے کوئلوں پر لٹانے کا بدلہ لیں گے، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گلیوں میں گھسیٹے جانے کا بدلہ لیں گے، آج ہم ابو فقیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ستانے کا بدلہ لیں گے، آج ہم اپنے آقا کے راستے میں کانٹے بچھانے کا بدلہ لیں گے، آج ہم شیب ابی طالب کے بھوک سے بلکتے تڑپتے بچوں کا بدلہ لیں گے۔ انصار کے امیر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات میں یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ ابو سفیان نے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کا ایک جعلہ یہ نعرہ لگاتا پھر رہا ہے۔ اب صورت یہ تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مخلص ساتھی ہیں، تنگی اور ترشی میں ساتھ رہے ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ میں اعتذار کی قیادت کا جھنڈا ہے۔ اگر ان سے جھنڈا واپس لیا جاتا ہے تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے، اگر ان کے نعرے کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا تو ابو سفیان کی دل شکنی ہوتی ہے، جو کہ اب نرے ابو سفیان نہیں رہے بلکہ حضرت ابو سفیان بن چکے تھے، اور قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم ہو چکا تھا کہ ان کا نام آئے تو سعد رضی اللہ عنہ بھی کہیں۔ ان کا ماضی کچھ بھی صحیح، ماضی تو عمر بن خطاب کا بھی اچھا نہ تھا، مگر جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہو گئے، اب ہم ان کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر نہیں لے سکتے۔ میرے آقا، میں تیرے غلاموں کی جوتیوں اور حکمت اور دنائی پر قربان۔ اس نازک صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل شکنی بھی نہ ہوئی اور ابو سفیان کی دل جوئی بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کیا کہ ایک نقطہ بدل دیا اور ایک ہاتھ بدل دیا۔ نقطہ تو یوں بدلا کہ حضرت سعد بن عبادہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لام کی جگہ را کو رکھ دیا اور فرمایا سعد یوں نہ کہو الیوم یوم الملحمہ بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے۔ ارے کمزوری اور مجبوری میں تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ طاقت اور اختیار کے ہوتے ہوئے معاف کیا جائے۔ اور ہاتھ یوں بدلا کہ پہلے جھنڈا حضرت سعد کے پاس تھا، آپ نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے صاحبزادے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حرف اور ہاتھ کی تبدیلی سے ابو سفیان کی شکایت بھی دور ہو گئی اور انتقامی نعرہ لگانے والے سے جھنڈا
لے لیا گیا اور اس کا نعرہ بھی تبدیل کر دیا گیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض نہ ہوئے، کیونکہ اگر اسلامی پرچم ان سے لے لیا گیا تھا تو کسی اور کو تو نہیں دیا گیا بلکہ انہی کے بیٹے کے حوالے کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، آپ دیکھیں کہ 100 بڑے انسان جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا مصنف عیسائی ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ 100 بڑے انسانوں میں سب سے بڑا انسان وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہتا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہتا، وہ افلاطون کو نہیں کہتا، بلکہ وہ سب سے بڑا انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیتا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنے مقام پر پہنچ گئے تو اب آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے دست مبارک میں کمان تھی، آپ نے اس کمان سے ہر بت کو گرا دیا، اور بت کو گراتے ہوئے آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے دوستو، طواف کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کی چابی لی اور اندر داخل ہو کر اس کے ہر گوشے میں اللہ اکبر کے ترانے گئے، اور پھر نماز شکرانہ پڑھتے ہوئے رب العزت کے سامنے پیشانی کو خاک پر رکھ دیا۔ عثمان بن شیبہ کعبہ کے کلید بردار تھے، کعبہ کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اور شرف انہی کو حاصل تھا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن چابی طلب فرمائی تھی تو انہوں نے سخت جواب دیا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بردباری سے انہیں جواب دیا تھا کہ عثمان، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرے دل نے گواہی دی کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، اور آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ معلوم نہیں اب مجھے کلید کعبہ واپس ملتی بھی ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لائے تو کنجی آپ کے دست مبارک میں تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حاجیوں کو زمزم پلانے کی سعادت تو ہمیں پہلے ہی حاصل ہے، بیت اللہ کی دربانی کے شرف بھی ہمیں عطا فرما دیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ چابی اپنے جاں نثار حضرت علی کو نہیں دی بلکہ دوبارہ عثمان بن طلحہ کو عنایت کر دی، اور ساتھ یہ بشارت بھی سنا دی کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی اور ظالم کے سوا کوئی تم سے اس کو چھین نہ سکے گا۔ چنانچہ بیت اللہ کی چابی آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر بیت اللہ میں اللہ کی تحمید و تمجید میں مصروف رہے، اتنی دیر میں اہل مکہ مسجد حرام میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ باہر تشریف لائے تو مسجد حرام کھچا کھچ بھر چکی تھی۔ کعبہ کا دروازہ کھولا اور رحمت کے بادلوں سے نبوت کا حسین چہرہ برآمد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو تھام لیے، آپ اوپر تھے، لوگ نیچے تھے، ایک چہرے پر ہزاروں آنکھیں ٹکی ہوئی تھی، ایک زبان سے نکلنے والے ارشادات کے لیے ہزاروں انسان گوش بر آواز تھے۔ آپ نے اس موقع پر نہ تو کوئی جذباتی تقریر فرمائی، نہ قریش کی زیادتیوں کا ذکر کیا، نہ انتقام لینے کی بات کی، نہ اپنی سیاست اور قیادت کی تعریف فرمائی، نہ ہی مرعوب کن دھمکیاں دی، بلکہ فرمایا تو یہ فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ اس کے بعد کائنات کے سب سے بڑے انسان نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے سوال کیا، اے قریشیو، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ فاتح اعظم کے اس اچانک سوال نے ان لوگوں کی گردنیں جھکا دی اور انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد آنے لگا۔ وہ بےہودہ گالیاں بکنا، وہ جسم میں اتھر پر پتھر پھینکنا اور راستے میں کانٹے بچھانا اور انہیں انگاروں پر لٹانا، ٹانگوں میں رسی ڈال کر گھلیوں میں گھسیٹنا اور وہ حضرت حمزہ کا سینہ چاک کرنا اور ان کا کلیجہ چبانا اور ناک کان کا ہار بنانا، وہ حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا اور بھوک سے چلاتے بچوں پر کہکے لگانا، ہاں انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد تھا۔ یہی مکہ کی گلیاں تھی اور یہیں پر ادھر ادھر گلیوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں پر اور وادیوں میں نہتے اور کمزور مسلمانوں کو ایمان سے منحرف کرنے کے لیے ہر روز کوئی نئی تدبیر سوچی جاتی تھی، ظلم کا کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جاتا۔ میرے آقا کے سوال نے قریش کے سامنے ان کے 13 سالہ مظالم کی ایک فلم سی چلا دی۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان جرائم کی سزا موت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ 10,000 تلواریں اور 20,000 ہاتھ ایک اشارہ ابرو کے منتظر ہیں۔ اگر یہ اشارہ ہو گیا تو ہمارا انجام ابو جہل سے کم تر نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے ہمت کر کے کہہ دیا، آپ کریم النفس ہیں اور کریم الشریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے کریمانہ سلوک ہی کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ محسن انسانیت کے اس لطف و کرم نے ان پتھر کے انسانوں کو موم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنیں نہیں، ان کے دل جیت لیے۔ اسلام کو تلوار کا مذہب کہنے والے لوگوں، آؤ دیکھو کہ اسلام کیسے پھیلا اور دلوں کو کیسے جیتا گیا۔ میرے دوستو، اس واقعے کی مزید تفصیل کے لیے وقت بہت کم ہے۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔